معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ذلك الفوز العظیم، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے، اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کا حال سناتے ہیں، آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے کوئی 25 سال بعد پیدا ہوئے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ اس وقت 15 سال کے تھے۔ اس طرح وہ 596 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام طلحہ رکھا، کنیت ابو محمد تھی، یہ ان کے بیٹے کے نام پر تھی۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا، یہ شاخ عزت اور مرتبے میں کسی سے کم نہیں تھی۔ باپ کا نام عبید اللہ تھا، آپ ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے۔ سلسلہ نسب آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ والد نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، والدہ کا نام صعبہ تھا، انہیں رسول اللہ کی صحابیہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ لمبی عمر پائی اور سیدنا عثمان کے دور میں فوت ہوئیں۔ سیدنا طلحہ کے بچپن کے حالات کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور قریش کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو نبوت کے وقت لکھے پڑھے تھے۔ جوانی کی عمر کو پہنچے تو باپ دادا کی تجارت کا پیشہ اختیار کیا، بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، اس لیے جوانی کی عمر کو پہنچتے ہی کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر شروع کر دیا۔ عمر کا 16واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اسلام لانے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک شام کے شہر بصرہ گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک گرجے میں ایک عیسائی درویش کو دیکھا جو پوچھ رہا تھا کہ آج کل مکے سے کوئی شخص آیا ہوا ہے۔ میں فوراً اس کے نزدیک گیا اور کہا، میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا احمد نبی ظاہر ہو چکے ہیں؟ میں نے کہا، کون احمد؟ اس نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ ہماری کتابوں کے مطابق یہی ان کے ظاہر ہونے کا زمانہ ہے، وہ دنیا میں آخری نبی ہوں گے۔ تم واپس جا کر فوراً اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دینا۔ میں بصرہ سے مکہ واپس آیا، لوگوں سے پوچھا، کیا میری غیر حاضری میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ابو بکر نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ میں یہ سن کر فوراً ابو بکر کے پاس گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے سچے دین کی طرف بلاتے ہیں، تم بھی ان کی دعوت قبول کر لو۔ میں نے عیسائی عالم سے جو کچھ سنا تھا انہیں بتایا، وہ بہت خوش ہوئے، پھر مجھے ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اپنے دین میں داخل کر لیں۔ آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس طرح میں بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کے چچا اور بڑے بھائی عثمان بن عبید اللہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے ابو بکر اور طلحہ دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ کر بہت مارا پیٹا۔
दोनों ने ये मार सब्र और हौसले से बर्दाश्त की। कुरैश का एक सरदार नौफल बिन खुवैलिद था। ये शख्स भी मुसलमानों का सख्त दुश्मन था। उसने भी अबू बकर सिद्दीक और तलहा पर बड़े जुल्म तोड़े, लेकिन ये दोनों चट्टान की तरह अपने दीन पर कायम रहे। वालिदा भी शुरू में इस्लाम के खिलाफ थी। उनको इस्लाम कबूल करने की खबर हुई तो बहुत बिगड़ी, बहुत सख्ती की, लेकिन बेटे ने इस्लाम से मुंह न मोड़ा। अल्लाह की शान, बाद में वालिदा खुद मुसलमान हो गईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सहाबिया बनने का शरफ हासिल किया। जब ये किसी तरह इस्लाम छोड़ने पर आमादा न हुए तो इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। तब तलहा अपने कारोबार में फिर से मशगूल हो गए। साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी बाकायदगी से हाजिर होने लगे। नबूवत के 13वें साल रसूलुल्लाह ने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई। उन दिनों सैयदना तलहा अपने तिजारती काफिले के साथ शाम के सफर पर थे। ये शाम से वापस आ रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। उन्होंने कुछ शामी कपड़े आप और अबू बकर सिद्दीक को पेश किए और बताया कि मदीने के लोग बहुत बेताबी से आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो मक्के की तरफ रवाना हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ अपना सफर जारी रखा। सैयदना तलहा ने चंद दिनों के अंदर अंदर अपने कारोबार को समेटा और फिर मदीने की तरफ रवाना हुए। वालिदा ने भी आपके साथ हिजरत की। मदीने में आप साद बिन जुरारा अंसारी के मेहमान बने। भाईचारे के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह को काब बिन मालिक का भाई बनाया। बद्र का मार्का पेश आया तो आपने तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन जैद को काफिरों की खबर लेने के लिए शाम भेजा। जब ये वापस आए तो बद्र की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। आप दोनों को लड़ाई में शरीक समझा गया, इसलिए कि उन्हें काफिरों की खबरें लाने के लिए भेजा गया था और ये काम भी लड़ाई ही का एक हिस्सा था। लिहाजा माल गनीमत में से उन्हें भी एक हिस्सा दिया और यह भी फरमाया कि तुम जिहाद के सवाब से महरूम नहीं रहोगे। ओहद की लड़ाई में भी आप शरीक थे। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल न करने की वजह से मुसलमानों के पांव उखड़े, तो उस वक्त जिन सहाबा ने आपकी हिफाजत के लिए खुद को ढाल बनाया, उनमें सैयदना तलहा भी थे। काफिर बार बार आपको शहीद करने के इरादे से आपकी तरफ बढ़ते, लेकिन आपके जानिसार सर धड़ की बाजी लगाकर उन्हें पीछे धकेल देते। कई मौकों पर आपने फरमाया, कोई है जो इन्हें रोके। हर मौके पर सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह ने आगे बढ़कर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूं। आपने दूसरे जानिसारों के साथ काफिरों को करीब ना आने दिया। एक मौका ऐसा आया कि दूसरे जानिसार काफिरों के घेरे में आ गए। अब सिर्फ तलहा बिन उबैदुल्लाह ही नबी के करीब रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरे में देखकर आप दाएं बाएं आगे पीछे से आने वाले तीरों, नेजों और पत्थरों के वार अपने जिस्म पर रोकने लगे। अपने खून में नहा गए। जिस्म जख्मों से छलनी हो गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करने की तड़प ने उनमें ऐसी ताकत भर दी कि वो बराबर डटे रहे और तलवार चलाते रहे। गरज बहुत देर तक इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का फर्ज अदा करते रहे, यहां तक कि दूसरे सहाबा लौट आए जिनके पांव उखड़ गए थे। अब सबने मिलकर काफिरों को पीछे धकेल दिया। उधर दूसरे मुसलमानों को भी पता चल गया कि आपकी शहादत की खबर गलत थी। चुनाचे वो भी फिर से जमा होकर लड़ने लगे। इस तरह काफिर मैदान छोड़कर भाग निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी भी हुए थे, इसलिए सैयदना तलहा ने अपने जख्मों की परवाह किए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कमर पर सवार करके पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया। इस मौके पर आपने फरमाया, तलहा बिन उबैदुल्लाह ने जन्नत वाजिब कर ली। काफिरों के भागने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तलहा के जिस्म पर जख्मों को गिना। आपको तीर, तलवार और नेजे के 70 जख्म आए थे। एक हाथ पर ऐसा जख्म भी आया जिसका असर सारी जिंदगी रहा। यह भी कहा जाता है कि उनका पूरा हाथ हमेशा के लिए शल हो गया, और यह भी कहा गया कि 2 उंगलियां हमेशा के लिए बेकार हो गई थीं। आप जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जख्म पर जख्म खा रहे थे तो आपने उनके बारे में ये अल्फाज भी इरशाद फरमाए, ये तलहा नहीं खैर है, यानी तलहा नेकी और भलाई का नमूना है। अबू बकर फरमाया करते थे, उहुद का दिन सच पूछो तो तलहा का दिन था। उमर फारूक उन्हें देखकर फरमाया करते थे, ए तलहा, ए उहुद वाले, ए साहिब उहुद, ए उहुद के मर्दे मैदान।
احد کی لڑائی کے بعد بھی جو لڑائیاں ہوئیں ان سب میں بھی سیدنا طلحہ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ ہجرت کے 6 سال جب بیعت رضوان ہوئی تو اس وقت بھی سیدنا طلحہ موجود تھے۔ اس کے بعد آپ نے خیبر کی لڑائیوں میں بھی برابر حصہ لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حنین کی لڑائی میں بھی آپ 12,000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں طلحہ بھی تھے۔ اس لڑائی کے شروع میں بھی مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ ایسے نازک وقت میں سیدنا عباس نے مسلمانوں کو اس طرح آواز دی، اے انصار کی جماعت، اے وہ لوگو جنہوں نے درخت کے نیچے اسلام کی خاطر جانیں قربان کرنے کی بیعت کی۔ اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ مسلمان پلٹ پڑے اور نہایت بہادری سے لڑ کر دشمن کو شکست دی۔ تبوک کی مہم کے لیے سیدنا طلحہ نے آپ کی خدمت میں ایک بڑی رقم پیش کی۔ اس رقم کو دیکھ کر آپ نے انہیں فیاض کا لقب عطا فرمایا۔ تبوک کے سفر میں بھی سیدنا طلحہ آپ کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمان ساتھ تھے، ان میں سیدنا طلحہ بھی شریک تھے۔ جس وقت آپ نے حج کا احرام باندھا اس وقت آپ اور طلحہ کے سوا کسی کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 11ویں سال وفات پائی۔ آپ کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ان سے بڑے بڑے کاموں میں مشورے لیتے رہے۔ 2.25 سال کی خلافت کے بعد ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق سیدنا عمر فاروق خلیفہ بنے تو طلحہ دل و جان سے ان کے حامی اور مددگار رہے۔ سیدنا عمر ان کا حد درجے احترام کرتے، انہیں اپنی مجلس شورا میں شامل کیا، ان کے مشوروں کی ہمیشہ قدر کی۔ شہادت سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جو 6 نام دیے تھے ان میں سیدنا طلحہ کا نام بھی شامل تھا۔ سیدنا عثمان کی خلافت پر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا۔ سیدنا طلحہ ان کے دور میں مدینہ ہی میں رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ مدینے کے مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سیدنا طلحہ نے بھی بیعت کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی ان میں سے بھی اکثر نے سیدنا علی سے بیعت کر لی ہے اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں، تو وہ سیدنا زبیر اور دوسرے کچھ صحابہ کو لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملے۔ ان سے درخواست کی کہ قاتلوں کو پکڑ کر شریعت کے مطابق سزا دی جائے، کیونکہ ہم نے اس شرط پر آپ سے بیعت کی تھی کہ آپ مجرموں کو سزا دیں گے۔ سیدنا علی نے یہ سن کر فرمایا، عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، موجودہ حالات میں ان سے قاتلوں کا پتہ چلانا مشکل ہے، ذرا امن ہو لے پھر تحقیق کر کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا۔ ان کا جواب سن کر سیدنا طلحہ اور زبیر مکہ تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ حج کے سلسلے میں مکہ میں موجود تھیں، سارے حالات انہیں بتائے۔ ان حضرات نے انہیں بتایا کہ مدینے کے لوگ بہت پریشان ہیں، وہ نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور علی باغیوں میں گھر کر رہ گئے ہیں۔ اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں بزرگوں سے مشورہ کیا، حالات کو سدھارنے کے لیے بصرہ کی طرف روانہ ہوئیں، کیونکہ وہاں سیدنا طلحہ کے حامی بہت زیادہ تھے۔ راستے میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ ادھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لشکر کی آمد کی اطلاع ملی، وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ دونوں فوجیں بصرہ کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں۔ صلح کی بات چیت کی بہت کوشش کی گئی۔ سیدہ عائشہ کی طرف سے عثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی مجبوریاں بیان کی۔ قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود باغیوں نے جنگ چھیڑ دی۔ اب دونوں طرف سے جنگ شروع ہو گئی، دونوں طرف سے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ آخر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کو شکست ہوئی۔ اس وقت تک انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ لڑائی سازشیوں کی سازش سے شروع ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، میرے بچوں، یہ لڑائی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی۔ اس لڑائی میں چونکہ سیدہ عائشہ اونٹ پر سوار تھیں، اس لیے یہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں آئے اور سیدنا زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی یاد دلائی۔ آپ نے اس وقت کچھ اس طرح کے الفاظ فرمائے تھے،
اے زبیر تم علی کے مقابلے پر آؤ گے، اس وقت تم غلطی پر ہوگے۔ ان الفاظ کو یاد کر کے سیدنا زبیر لڑائی کے میدان سے ہٹ آئے۔ انہیں اس طرح دیکھ کر سیدنا طلحہ نے بھی میدان سے نکلنا چاہا، چنانچہ اگلی صفوں سے نکل کر پچھلی صفوں میں چلے آئے۔ اس موقع پر اپنے ہی لشکر کی طرف سے ایک زہریلا تیر آیا، تیر آپ کے پاؤں میں چبھ گیا، آپ اس تیر کے لگنے سے شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں سب سے پہلے سیدنا طلحہ ہی شہید ہوئے، اور ظاہر ہے اس وقت تک جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ تیر ان کے کسی مخالف نے چھوڑا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ 10 جمادی الاول 36 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔ آپ کا قد درمیانے سے قدرے چھوٹا، چہرے کا رنگ سرخ و سفید، بدن خوب بھرا ہوا، سینہ چوڑا تھا۔ ذریعہ آمدنی تجارت تھا، حجاز کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے، جس قدر وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ مال عطا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے پیچھے لاکھوں دینار اور ایک بڑی جائیداد چھوڑی۔ آپ کے دسترخوان پر 20 لوگ کھانا کھاتے تھے۔ مختلف اوقات میں کئی شادیاں کی، 4 لڑکیاں اور 11 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے محمد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ محمد بن طلحہ بہت عبادت گزار تھے، انہوں نے بھی اپنے والد کے ساتھ جنگ جمل میں شہادت پائی۔ سیدنا طلحہ بہت پاکیزہ اخلاق والے تھے، دیانت دار اور سخی تھے، شجاعت تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ صلہ رحمی کرتے تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے، کثرت سے آپ کی باتیں سنی، لیکن حدیث نقل کرنے میں حد درجے احتیاط سے کام لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب احادیث میں ان سے روایت کی گئی احادیث بہت کم ملتی ہیں۔ اس وقت تک کوئی حدیث بیان نہیں کرتے تھے جب تک ایک ایک لفظ کے بارے میں یقین نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار ایک دیہاتی ان کی موجودگی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ سے دین کے بارے میں کئی باتیں پوچھی۔ فرماتے ہیں اس دیہاتی کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں میرے ذمے ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھ پر اور کوئی نماز فرض نہیں، ہاں اپنی طرف سے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، یعنی نفل نمازیں۔ پھر اس نے روزے کے بارے میں پوچھا، میرے ذمے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقط 30، اگر تو اپنی طرف سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، یعنی نفلی روزے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس نے پھر کہا اس کے علاوہ بھی کچھ دینا میرے ذمے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ نہیں، لیکن اگر تو اپنی طرف سے کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے دین کی کچھ اور باتیں بتائیں۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس نے کہا میں اللہ کی قسم اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ آپ بہت سمجھدار تھے، پوری طرح جوان نہیں ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو رازداری سے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ تک اسلام کی دعوت پہنچی تو فوراً قبول کر لی۔ باپ دادا کے مذہب پر واپس لانے کے لیے ان پر بہت سختی کی گئی، لیکن انہوں نے تمام سختیاں بہت صبر اور حوصلے سے برداشت کی، لیکن اللہ کے سچے دین کو کسی صورت چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی خوبیاں نکھر کر سامنے آئیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر کا لقب عطا فرمایا۔ بہادر اور دلیر ہونے کے ساتھ آپ بہت سخی بھی تھے۔ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک کنواں مسلمانوں کے لیے خریدا اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اے طلحہ بے شک تم بڑے فیاض ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے جن 6 صحابہ کے نام حکومت کے لیے تجویز فرمائے ان میں آپ کا نام بھی تھا، لیکن آپ نے اپنا حق سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں